history. A light that illuminated the darkest nights. A mercy for all creation. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Messenger of truth. $1,500 1500 سال 1500 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ جانتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول کی تقریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں منائی جاتی تھی؟ تو پھر سوال یہ ہے، یہ روایت شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے کس نے میلاد منایا؟ اور یہ آج پوری دنیا میں کیسے ایک جشن بن گیا؟ مرحبا یا مصطفیٰ. اسلام کے ابتدائی 3 صدیوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی کوئی باقاعدہ روایت نہیں ملتی، اور اس دور میں صحابہ کرام اور تابعین کی توجہ زیادہ تر قرآن و سنت پر عمل کرنے، اسلامی فتوحات اور دینی تعلیمات کو عام کرنے پر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سب سے زیادہ ان کی سیرت، ان کی سنت اور ان کے فرامین کے ذریعے زندہ رکھی جاتی تھی. یعنی محبت کا اظہار صرف اعمال کے ذریعے تھا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے باقاعدہ اجتماعات 4 صدی ہجری میں فاطمی خلافت مصر کے دور میں شروع ہوئے. فاطمی حکمران اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے. یعنی محافل سجائی جاتی جہاں قرآن کی تلاوت، نعت خوانی اور صدقہ و خیرات ہوتا. یہ وہ وقت تھا جب قاہرہ علمی و ثقافتی مرکز بن چکا تھا، اور میلاد کی محافل وہاں کے معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے کا حصہ بن گئیں. 6 صدی ہجری تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات مصر سے نکل کر شام اور یمن تک پہنچ گئیں. صوفیہ کرام اور علماء نے اس دن کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کے طور پر اپنایا. یہاں محافل میں نہ صرف نعت خوانی ہوتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جاتی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے شاندار اور تاریخی تقریبات 7ویں صدی ہجری میں نظر آتی ہیں. یہ وہ دور تھا جب اربل کے حکمران سلطان مظفر الدین کوکبری نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی سطح پر ایک عظیم الشان تہوار بنا دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے دربار میں میلاد کے موقع پر کئی دن تک اجتماعات ہوتے، علماء خطبات دیتے، صوفیہ نعتیں پڑھتے اور عوام کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جاتے. ان تقریبات میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے تھے. یہ میلاد کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جہاں سے یہ روایت پوری مسلم دنیا میں مزید پھیلی. جب اسلام برصغیر میں پہنچا تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کی ثقافتی اور مذہبی روایات کا حصہ بن گیا. مغلیہ دور میں میلاد کی محافل عام ہو گئیں. شاہی درباروں سے لے کر عام گلی کوچوں تک لوگ گھروں اور مساجد کو چراغاں کرتے، محفل نعت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا. یہی وہ دور تھا جب میلاد برصغیر میں ایک بڑے عوامی جشن کی شکل اختیار کر گیا. ترکی اور شام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات
ज़्यादातर मसाजिद और खानकाहों में मुनाकिद होती हैं। यहाँ उलमा और सूफिया मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम करने के लिए खुतबात और महाफिल का एहतमाम करते हैं। थॉटफुल तर्क माशरे में मिलाद आज भी एक रूहानी इज्तिमा समझा जाता है, जहां लोग मिलकर नातें पढ़ते हैं और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जब मुस्लिम दुनिया में नौ आबादियाती असरात आए तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की इज्तिमाइयत और दीनी शनाख्त को जिंदा रखने का एक जरिया बन गया। पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र, तुर्की और दीगर ममालिक में मिलाद के जुलूस और जलसे मुसलमानों की सकाफत का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। ये दिन महज एक मजहबी त्योहार नहीं रहा, बल्कि मुसलमानों की यकजहती और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत बन गया। आज 12 रबीउल अव्वल सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईमान की ताजगी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार का आलमी दिन है। पाकिस्तान और इंडिया में जुलूस और चरागां, तुर्की में इल्मी महाफिल, शाम और यमन में खानकाही इज्तिमाआत और यूरोप और अमरीका में मिलाद कॉन्फ्रेंसेस और तालीमी नशिस्तें, ये सब इसी रवायात की तसलसल हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान आबाद हैं, वो इस दिन को अपनी सकाफत के मुताबिक मनाते हैं, मगर मकसद एक ही होता है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख एक तवील सफर है जो सहाबा कराम की मोहब्बत से शुरू हुआ, मिस्र के फातमी दौर से गुजरा, इराक में जला पाता रहा, बरसगीर में आम हुआ और आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये दिन हमें ये सबक देता है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जश्न मनाने में नहीं, बल्कि इनकी सीरत पर अमल करने में है। ये है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी दास्तान।